میں ان کی آنکھوں میں دیکھتا تھا. میں چاہتا ہوں کہ پرائم منسٹر کا جو ویژن ہے، پرائم منسٹر جو چاہتے ہیں وہی یہ بینکس بھی اب چاہتے ہیں، لیکن نہ جانے اب وہ گیپ فل نہیں کر پا رہے. کیونکہ میں نے ایک اور چیز دیکھی، مطلب میں نے ایک فیلنگ دیکھی کہ ان کے دل میں روزگار ملے، کسی کو اسکالرشپ ملے، ہم اٹھائیں کسی طریقے سے، ہم ایک لمبا پروگرام بنائے، 2-3 سال کا نہیں، یہ 2030 کے بعد یہ ملک کو اٹھا کے لے جائے. یہ ہمارا پروجیکٹ اور بینکس کا پروجیکٹ، یہ فلیگ شپ پروجیکٹ ہو سکتا ہے پاکستان میں، جو انہوں نے کہا جس طرف ہم چل رہے ہیں. اور ایک اور خوشی کی بات جو ہمیں پہلے نہیں نظر آئی، ہم بہت ہر طرف سے ہم نے اس نظام کو دیکھا ہے، اور یہ خوشی کی بات یہ ہے. پیچھے بیٹھے ہوئے نوجوانوں کے لیے کہتا ہوں، پہلے کیا ہوتا تھا کہ گورنمنٹ ایک پالیسی بناتی تھی، سب سے پہلے تو اس پالیسی کو منسٹر صاحبان جو ہے وہ بھی اس کو ڈٹا سٹارٹ لے کے رکھتے تھے، پش نہیں کرتے تھے. اس کے بعد جب وہ بینکس میں آ جاتی تھی، کیونکہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوتی تھی تو وہاں بھی بریکس لگ رہی ہوتی تھی. ایک تو الحمدللہ ترین صاحب نے مجھے، ڈار صاحب نے بتایا، آج بھی ہم چیمبر میں تھے، میں نے دیکھا کہ ترین صاحب کے آنے کے بعد اس کو پہیے لگے اس اسکیم کو، یہ اسکیم تیز ہو چکی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہی ایک ویژن چاہیے ہوتا ہے ہمیں اپنی لیڈرشپ میں، کیونکہ پرائم منسٹر تو پرائم منسٹر ہے، انہوں نے پالیسی دینی، آگے کیری کرنا ہے کیبنٹ نے. اس کے بعد ایک اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ اتنی تکلیف کیوں ہے اسٹیٹ بینک کے گورنر پہ، اس لیے کہ مجھے وہ ڈوئر ہے، ان کو پتا ہے کہ یہ جس ٹیم میں عمران خان کے ساتھ شامل ہوا ہے چھکے چوکے لگا کر ملک کو جدا کر جائے گا، اس لیے تکلیف مجھے نظر آئی. میں ملا تھا کہنے ایک گل ہوگی ہو رکھو نہ کچھ، مطلب میں کہتے ہیں پازیٹیو اپروچ. جب ڈاکٹر صاحب دیکھ کہیں گے تھوڑی دیر کہتے ہیں کچھ ہو رکھو کی دینا جی، میں کہتا ہوں یہ سوچ جب ہوگی کہ کس طریقے سے جو سوچ ہے کی کہ میں نے اپنے نچلے طبقے جو بیچارے محروم ہیں روزگار سے کیا دے سکتے ہیں. آج کل لوگ کنجوس ہوتے ہیں، ہاتھ بندے رکھتے ہیں، دینا نہیں چاہتے. یقین جانیے میں منہ پہ نہیں کہہ رہا، میں وہ بات بتا رہا ہوں کہ سب لوگ ایک دوسرے کے پیچھے ہیں کہ کس طرح اس سوچ کو بڑھا سکتے ہیں کہ نوجوانوں کو روزگار ملے، ہمارے ایس ایم ایز بڑھے، ہمارے کاروبار بڑھے. ایک تو ڈائریکٹ روزگار مل جائے، دوسرے بات اگر کوئی ایس ایم ای کو لون ملتا ہے اس میں روزگار وہ دے آگے چل کے اور اس سے آگے چل کے. کیونکہ کامیاب جوان پہ ڈار صاحب موجود ہے، خود تقریر کرتے ہوئے کہ بڑا مجھے پازیٹیو رسپانس ملا بینکرز کی جانب سے، بینکس کی ٹاپ لیڈرشپ کی جانب سے. نہیں تو اکثر ہوتا ہے کہ وہ ہم سے زیادہ ایکٹیویزم نظر آئی ان کے اندر کہ وہ بھی چاہتے تھے کہ ہم آپ کو انٹرٹین کرنا چاہتے ہیں، ہم نوجوانوں کو انٹرٹین کرنا چاہتے ہیں، ہم پاکستان میں کاروبار کو بڑھانا چاہتے ہیں. یہ جو ہم نے دیکھا، اس سب کچھ کے باوجود ایک تھوڑی سی چیز جس کو میں چاہوں گا ترین صاحب غور کریں اس پہ، یہ کچھ گیپ ہے. 6% صرف ابھی تک ہم لون سروے کر پا رہے ہیں، 94% نہیں کر پا رہے. آپ بھی چاہ رہے ہیں، آپ بھی چاہ رہے ہیں، کامیاب جوان بھی چاہ رہا ہے، پرائم منسٹر کا ویژن بھی ہے، بینکس بھی چاہ رہے ہیں، نوجوان بھی چاہ رہے ہیں. شاید کوئی کمیونیکیشن کا گیپ ہے، شاید کوئی سسٹم کی نیت کی کوئی خرابی نہیں ہے. الحمدللہ میں نے دیکھا کہیں نہیں نظر آئی. لیکن اب میں بات کرتا ہوں، ہمارے میں نے آفتاب جہانگیر صاحب موجود ہے، رمضان بھائی موجود ہیں، ہمارے کولیگس، ہمارے ایم پی ایس یہاں سامنے فرنٹ سیٹ کے اوپر موجود ہیں، ہمارے پارٹی کے ساتھی موجود ہیں. جب گراؤنڈ پہ جاتے ہیں، ابھی آپ اگر چھٹی سیٹ پر چلے جائیں تو آپ پوچھے ہو گئے نہیں جی ہم نے درخواست دی ہوئی ہے، جواب نہیں آیا، میسج آیا تھا رسپانس نہیں آیا. وہ دیکھیے سب نوجوان کیا کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ بڑا آسان ہوتا ہے کہ جی ہم فارم بھر رہے تھے، ویب سائٹ بند ہو گئی، ہمیں ایک فون آیا، اس کے بعد دوبارہ جواب انتظار کی گھڑیاں بڑی خطرناک ہوتی ہے. تو میں نے سب سے یہ درخواست کی، بینک سے بھی دوبارہ کہتا ہوں، ایک تو براہ کرم پش کیجئے. بہت سارے بارڈر لائن کیسز ہیں کہ فون اٹینڈ نہیں کر پایا، کس نے اپلائی کیا ہوگا، چھوٹا موٹر سائیکل چلا رہا ہوگا، کوئی بیچارہ مزدوری کر رہا ہوگا، اس کو کال گئی، فون اٹینڈ نہیں ہوا، ریجیکٹ ہو گیا. ایک تو ریجیکشن کو اگر کوئی کرائٹیریا پہ فلفل نہیں کرتا نہیں ملنا چاہیے. ڈیسیژن میکنگ میں کوئی ہم نہیں سمجھتے کہ کمپرومائز کیا جائے، نہ کر سکتا ہے، نہ ہم نے کیا. الحمدللہ کوئی پولیٹیکل انوالومنٹ نہیں ہے، لیکن فاسٹ ٹریک ہونا چاہیے. یہ جو ٹیلی فون نہ اٹھانے پہ اس کا ختم ہو جانا، یا فون کا اگر کوئی ڈکلائن کیس ہے تو اس کو میسج جانا چاہیے، کال جانی چاہیے. یہ نہ ہو کہ بیچارہ انتظار ہی کرتا رہے کہ مجھے کیس اپروو ہوگا، کیا ہوگا کیا نہیں. یہ میں صرف چاہتا ہوں. اور میں
ابھی شہزاد بھائی صاحب نے کہا کہ لیانی تو الحمدللہ لیانی کے 3 بچے تو باہر جا رہے ہیں، سلیکٹ ہو چکے ہیں الحمدللہ شکور شاہ بھائی، ان کی جو ٹیلنٹ اینڈ اسکیم تھی اس میں 3 بچے نوجوانوں کے لیانی کے جا رہے ہیں۔ تو میں نے چھوٹی سی بات کی، باقی میں انشاءاللہ ایک اور بات کرتا چلوں کہ پرائم منسٹر کی سوچ جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ڈھول زیادہ پیٹا پہلے والوں نے۔ 5 سال میں صرف 23 ارب روپے دیے یوتھ لون نواز شریف صاحب نے، اور الحمدللہ 2 سالوں میں 33 ارب ہو چکے ہیں، اور جیسا کہ نئی لیڈرشپ موجود ہے پہیے لگ چکے ہیں، تو انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ 500 ارب کا جو ٹارگیٹ ہے وہ ضرور پورا ہوگا انشاءاللہ، روزگار جائے گا، مجھے نظر آ رہا ہے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ میں ڈاکٹر صاحب آپ کے اندر یقین جانیے، میں نے جو 5-6 دن آپ کے ساتھ چلا ہوں، میں نے آپ کی سوچ دیکھی ہے کہ آپ نے مطلب میٹنگ کے بعد، میٹنگ سے پہلے جس سوچ سے آپ نکلے ہیں، جس انداز سے آپ گھوم رہے ہیں کہ آپ چلو کراچی کے بعد حیدرآباد چلتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ دیکھیے بہت سے اسکیمیں یہ بتائیں گے، میں بتانا نہیں چاہ رہا، بہت کچھ ہے، ٹریکٹر، گاڑیاں، لون، بزنس، جو کرنا چاہیں تھوڑا سا فارم صحیح فل کر دیجئے، اور پہلے سے جو ریجیکشن کیسز ہیں وہ جائیں نا اس کے اندر۔ گورنمنٹ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے، عمران خان یوتھ کو مضبوط دیکھنا چاہتا ہے، عمران خان آپ کے اندر پاکستان کا فیوچر دیکھنا چاہتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ پروگرام سب سے بڑا پروگرام ہونے جا رہا ہے۔ ہم اراکین اسمبلی سندھ میں الحمدللہ تقریباً 50 کے قریب MLAs ہیں، ہم نے آپ سے ملوائے بھی ہیں اس پروجیکٹ کی کامیابی کے لیے، کیونکہ پاکستان کی کامیابی ہے، یہ ہمارے یوتھ کی کامیابی ہے۔ ہم آپ کے فٹ ورکر بن کے ڈار صاحب، ترین صاحب، گورنر اسٹیٹ بینک صاحب، گورنر سندھ عمران اسماعیل، ہم آپ کے ورکر بن کے گراؤنڈ جانے کو تیار ہیں، ہم دفاتر میں لوگوں کو گائیڈ کرنے کو تیار ہیں، بس تھوڑا سا دل کھول دیجئے، تھوڑا سا وال کھول دیجئے، بہت بہت شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ۔ بہت شکریہ حلیم عادل شیخ صاحب۔ اور خواتین و حضرات، ہمارے درمیان ایک اور عوامی نمائندہ